يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ويا من هو بالبر معروف بالإحسان موصوف. انتہائی قابل قدر سامعین، آج ہم اس نشست میں جس چیز پہ گفتگو کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا تمنیل میں کہ مرزا جی کا ایک چھوٹا سا کرپشن ہے، چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا کرپشن ہے۔ اگر عنوان کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں تو بہت بڑا کرپشن ہے، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ تمہید کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں کافی عرصے سے مرزا کی ویڈیوز کو دیکھ رہا ہوں۔ دامت برکاتہم العالیہ، میں حفظہ اللہ اس لیے نہیں کہتا کہ یہ حضرت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اصطلاح ہے، اور اگرچہ وہ یہ حفظہ اللہ کا لفظ اس کے عزت و تکریم میں اس کو دعا دینے کے طور پہ نہیں کہتا، وہ تو ایک استہزاء کے طور پہ کہتا ہوتا ہے۔ حفظہ اللہ کا لفظ اس کے لیے ایک استہزاء کا لفظ ہے جس کا مذاق اڑانا ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دامت برکاتہ العالیہ، یا میں یہ بھی کہہ دوں کہ دامت برکاتہم العالیہ، کیونکہ اصطلاحی لفظ یہی ہے، اگرچہ مرزا جی ایک ہی ہیں لیکن لفظ اس کے لیے جمع کا استعمال ہوگا۔ تو بہرحال اس نے ایک حدیث مبارکہ میں کرپشن کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کرپشن کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نظریات، بہرحال آگے جا کے انشاءاللہ یہ موضوع کھلے گا، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ سارے کے سارے معیار حق نہیں ہے۔ اسی موضوع کے پس منظر میں، تناظر میں، وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں اور بار بار پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے حدیث حضرت مدعم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جہنمی ہیں۔ اب جو اس نے اس میں کرپشن کیا ہے، میں اس کرپشن کو واضح کر دوں۔ یہ آپ پہلے حدیث کا ایک پس منظر سمجھ لیجئے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، پھر سنن نسائی میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، مشکات شریف نے بھی اس کو نقل کیا ہے بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث کے طور پہ۔ تو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر کے لیے گئے، تو اللہ نے ہمیں وہاں فتح دے دی۔ اب فتح کے بعد وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں غنیمت میں کوئی سونا اور چاندی نہیں ملے، بلکہ باقی چیزیں ملی، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ مختلف روایت میں مختلف چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ، یعنی غزوہ خیبر کے موقع پہ، بنی زبیب ضاد کے ساتھ، یہ ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک شخص تھا رفاع ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام دیا تحفے کے طور پہ۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حبشی غلام تھا، بعض میں حبشی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ غلام انہوں نے دے دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپسی میں وادی القریٰ میں پہنچے تو وہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان بندھا ہوا تھا سواری پہ، اسے وہ کھولنے لگا تو ایک نامعلوم تیر آیا، یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ تیر کس نے پھینکا تھا، تو وہ آ کے اس کو لگا حضرت مدعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ شہید ہو گئے۔ تو بعض روایت میں یہ آتا ہے، روایت کے مختلف اشکال میں، کہ ہم نے صحابہ کرام نے آپس میں تذکرہ کیا کہ اس کو اس کی شہادت مبارک ہو۔ بعض روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو اس کی شہادت مبارک ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، والذی بیدہ نفس محمد۔ بعض روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، بعض روایت میں الفاظ مختلف ہے، یعنی یہ جو روایت ہے یہ الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے، کچھ کتب میں اور الفاظ ہیں، کچھ کتب میں اور الفاظ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ایک چادر جو تقسیم سے پہلے اس نے مال غنیمت سے اٹھائی تھی غزوہ خیبر کے موقع پہ، وہ
آگ بن کے اس کے اوپر بڑک رہی ہے۔ تو اس کے بعد روایت میں ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو ایک صحابی گئے اور انہوں نے ایک تسمہ لایا جس سے جوتا باندھا جاتا ہے، جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے تسمہ، اور یا ایک تسمہ تھا یا دو تسمے تھے، وہ اس نے لائے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے کہ یا رسول اللہ میں نے بھی یہ تسمہ لیا تھا یا دو تسمے لیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراکن او شراکین من نار، یہ یا ایک تسمہ یا اگر دو تسمے تھے تو حضور نے یہ فرمایا کہ دو تسمے ہیں، آگ کے تسمے ہیں، یعنی اگر یہ نہ لائے جاتے تو خدا نہ خواستہ یہ آپ پہ بھی آگ بن کے بڑک سکتے تھے۔ اب یہ تو روایت ہے، کئی ساری کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن جس چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں میرے بھائیوں، انصاف کی بات کریں۔ یعنی میں ہوں، میرا ایک اپنا نظریہ ہے، میں اب تلاش میں لگ جاؤں کہ مجھے میرے نظریے سے متعلق یا اس سے ملتے جلتے مواد کہاں سے مل سکتے ہیں، اور وہی مواد مجھے مل جائے تو میں اس کو لے کے اس پہ شوشہ پھیلانا شروع کر دوں، اور اس کے جو باقی رخ ہیں ان کو چھپا کے ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف وہی ایک رخ اس کا سامنے لے کے آ جاؤں جو میرے مقصد کا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے، بدترین ناانصافی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو حضرت مدعم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ ملے تھے اسی غزوہ خیبر میں، تو جنگی حالات تھے، اب وہاں پہ تو تمام تر توجہ جنگی معاملات کی طرف تھی، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت کے وہ مواقع نہیں ملے جو ایک عام صحابی کو ملتے ہیں۔ خود آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہاں جنگ میں مصروف تھے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، اور پھر واپسی تھی، سفر تھا، تو وہ خاطر خواہ تربیت کے مواقع تو اس کو نہیں ملے تھے جو ایک عام صحابہ کو ملے تھے۔ عین ممکن ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کام کرنا درست نہیں ہے، غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی چیز اٹھا لینا یہ درست نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، یہ بھی عین ممکن ہے۔ یا عین ممکن ہے کہ اس نے اس چادر کو ایک بہت معمولی چیز سمجھ لیا۔ اب اگر آپ تمام محدثین کی رائے دے کے، امام نووی رحمہ اللہ کو دے کے، باقی محدثین جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور انہوں نے شروح جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس پہ تبصرے کیے ہیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ اس روایت سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ صحابہ معیار حق نہیں تھے یا وہ عادل نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ چادر آگ بن کے اس کے اوپر بڑک رہی ہے، اس کا مقصد جو تھا وہ تعلیم امت تھا، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے، دو چیزوں کی تعلیم۔ ایک یہ کہ جو مال غنیمت ہے اس میں کتنے احتیاط کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ حقوق العباد کس اہمیت کے حامل ہیں، اس میں بہت معمولی غلطی کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تو مقصد تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی جو اس حدیث کا ایک پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب میں حضرت مرزا صاحب کا دامت برکاتہ العالیہ ایک کلپ سن رہا تھا، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جب میں اس طرح کی کوئی گفتگو کروں گا تو میں ریفرنس رکھوں گا اپنے پاس۔ آپ نے اگر مرزا صاحب کے تقاریر سنے ہوں تو آپ کو یقیناً یہ واقعہ سننے کو ملا ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہے اس ایک مرتبہ میں، باقی تو اس نے کئی مرتبہ اس روایت کو نقل کیا ہے اور اسی پس منظر میں، اسی تناظر میں نقل کیا ہے کہ نعوذ باللہ سارے صحابہ جو تھے وہ معیار حق نہیں تھے۔ تو ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی تو دوڑتے ہوئے چلے گئے اپنے گھروں کی طرف، اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تو وہ سفر میں تھے، گھر تو ان کے کہاں تھے اور وہ کہاں تھے۔ لیکن بہرحال مجھے اللہ نے
یہ مقامات دکھائے ہیں، غزوہ خیبر جہاں پہ ہوا تھا، خیبر میں گیا تھا، تو آپ اگر وہاں پہ سفر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک لمبا چوڑا راستہ ہے، 300 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ تو اب گھر تو ان کے بہت دور تھے، وہ راستے میں تھے، تو گھروں کی طرف کیسے دوڑے؟ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ گھروں کی طرف دوڑے اور جس نے جو کچھ لیا تھا وہ لا کے انہوں نے رکھ لیا۔ تو بھائی صاحب ایسے نہیں تھا، ایک صحابی گئے تھے اور اس نے صرف ایک تسمہ لایا تھا، ایک تسمہ یا 2 تسمے روایت میں جس کا تذکرہ ہے، تو یہ بہت معمولی چیز ہے۔ یہ دکھانے کی کوشش نہ کرے کہ نعوذ باللہ سارے صحابہ نے وہاں پہ مال غنیمت پہ ہاتھ صاف کیا تھا تقسیم سے پہلے۔ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ میں نے مرزا صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے ویڈیوز بہت سارے دیکھے ہیں۔ شروع میں جب میں اس کو دیکھتا ہوتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس بندے کے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ مرزا صاحب ایک چالاکی کرتے ہیں۔ اس کے پاس جو کل مواد ہیں اس کی تعداد انشاءاللہ میں اگلے کسی ویڈیو میں یہ بتا دوں گا آپ کو کہ وہ کون کون سی چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر آپ ان میرے پوائنٹس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر جو بھی تقریر آپ اس کی اٹھا کے دیکھنے کو لگ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انہی موضوعات کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ چند احادیث مبارکہ ہیں، قرآن کریم کے چند ریفرنسز ہیں، ان کو لے کے وہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن صفائی ہے، چالاکی ہے، ایک موضوع کو وہ جب لے لیتا ہے نا تو 100 طریقوں سے اس موضوع کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ہر مرتبہ اس موضوع کو موضوع وہی ہوگا، مواد وہی ہوں گے، لیکن آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک نیا موضوع اس نے لیا ہوا ہے، طریقہ بدل دیتا ہے، یہ ہے اس کا طریقہ واردات۔ تو بہرحال بہت سارے اس کے موضوعات ایسے ہیں کہ جس میں اس کے ساتھ 125% اتفاق کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ آج کے زمانے میں وہ جس کے بارے میں جو تبصرہ کر رہے 100% ہے، 125% ہے، یہ 25% میں اضافی دے رہا ہوں اس کو، کیونکہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ اب تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے، اب تو مفادات ہیں سیدھے سادے۔ اگر آپ کو تبلیغی جماعت میں بھی ایک پوٹ پڑتا ہوا نظر آ جائے، اگر آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ TLP میں بھی ٹوٹ پڑتا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے نا کہ اب مقاصد کچھ بدل چکے ہیں۔ تو آج کی میں بات نہیں کر رہا، آج وہ جس کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہے نا، میں 125% اس کے ساتھ ہوں اور اس کے بعد کی تائید کرتا ہوں۔ خاص طور پہ یہ جو ایک موضوع ہے نا اس کا باپا جانی والا، وہ سنتے ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ یقیناً جو اس کی قابل تعریف بات ہے اس کی تعریف کرنا اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے نہیں کہ میں دیوبندی مکتب فکر سے ہوں اور وہ بریلوی مکتب فکر کو آڑے ہاتھوں لے کے جا رہے ہیں۔ یار ایک اگر نارمل انسان ہے نا تو اس کو بھی یہ پتہ چلے، اور میں تو آفرین کہتا ہوں اس کے سننے والوں کو کہ وہ اس کی ہر بات پہ سبحان اللہ و ماشاءاللہ یہ الفاظ کہتے ہوتے ہیں، جیسے دادا صاحب کی گوڑی، یا جو ہے نا دوبی، غوث اعظم کا دوبی، اس طرح کے کرامات اور اس طرح کے واقعات اور خرافات۔ کرامات تو یہ ہے ہی نہیں ہے، خرافات ہے، لیکن یہ ایک بدترین جہل ہے، دادا صاحب کی گوڑی۔ تو ان چیزوں کو جو مرزا صاحب نے جس انداز میں لیا ہوا ہے، یقیناً ایک بندے کی ضرورت تھی آج کے زمانے میں کہ وہ ان چیزوں کو اسی طرح سے لے جرأت کرے۔ لیکن تاریخ میں جب وہ آج سے 100 سال پہلے گھسا ہے تو بڑی ناانصافیاں کی ہے اس نے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کی ناانصافیوں کو لوں گا، اور میں اس کے اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ ہمارے جو اہل علم ہے بہت بڑے بڑے، مجھے حیرانگی ہے اس بات پہ کہ وہ اس کا جواب اس کے انداز میں نہیں دیتے۔ گلا پاڑنے سے مرزا صاحب کا جواب نہیں ہوگا، مرزا صاحب کا جواب ہو سکتا ہے دلیل کے ساتھ۔ ہمارے اہل علم یا تو گلا پاڑتے ہیں اور گلا پاڑ کے اس کو مواقع فراہم کرتے ہیں، تو وہ پھر اٹھ کے ان کو آڑے ہاتھوں لے لیتا ہے، اور ان کا ایک طریقہ ہے ہاتھ میں لینے کا۔ تو جو سننے والے ہیں وہ اس گلا پاڑنے والے سے متاثر نہیں ہوتے، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں مرزا صاحب کی ناانصافی ہے اس کو مرزا صاحب کے انداز میں لے کے اس کا رد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اہل علم اس کے انداز میں رد کرنے پہ میں یہ گزارش کروں گا کہ توجہ دیں۔
اور جہاں اس کی بات ٹھیک ہے اس کی تائید کریں ہم سب مل کے، اور جو ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی تائید، اور جہاں پہ وہ اس نے گڑبڑ سے کام لیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک سفر ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کسی بھی ذریعے سے، اب تو میرا قد بہت چھوٹا سا ہے اور ابھی میں آیا ہوں سوشل میڈیا پہ، میں نے کام کا آغاز کیا، لیکن کسی ذریعے سے اگر میری یہ ویڈیو مرزا صاحب کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ضرور اس پہ تبصرہ کرے گا۔ جو ایک خاص بات ہے جس پہ تذکرہ کرنا میں بھول گیا تھا، مجھے یاد آ گئی۔ آپ مرزا صاحب کے شروع کے تقاریر اگر دیکھیں نا تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی جھلک آپ کو آئے گا علمی گفتگو کا، کہ وہ موضوعات کو لے کے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک عرصے سے اب تو اس کا رخ بالکل ہی بدل گیا۔ اب تو وہ تلاش کرتا ہے سوشل میڈیا پہ جس نے اس کا رد کیا ہوا ہے، بس اس کے رد کو لے کے وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے اس کو ایک نیا موضوع ملنے کا، یعنی اس نے طے کیا ہوا ہے کہ کسی نے مرزا کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ اگر کسی نے منہ کھولنے کی جسارت کر دی نا تو بس مرزا صاحب اپنے انداز میں اس کو جواب دے گا۔ چلیں، اگر میری یہ ویڈیو کسی نہ کسی ذریعے سے اس تک پہنچ گئی اور اس نے اس پہ رد کیا تو انشاءاللہ باقی معاملات کو اس کے بعد دیکھیں گے۔